جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح اس نے پھر سیشن جج کے پاس جسٹس آف پیس کے بعد بھی بیان دیے، اور اس کے بعد جو ہے شہباز اس کا والد ہے، وہ جو 164 کی جو اس کا بیان ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، اس کے خلاف کریمنل ریویو فائل کرتے ہیں، جو یقینی طور پہ سیشن کے پاس جاتی ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس۔ اس میں بڑی ایک پروسیڈنگ میں دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہ جب یہ ریویژن میں وہ بلاتے ہیں جس نے نکاح خواہ ہیں اور جو یونین کونسل میں ہیں، تو یونین کونسل والے آ کے کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے یہ جو نکاح نامہ ہے۔ تو یہاں پہ پھر ثابت ہوتا ہے، عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ یہ نکاح نامہ جو ہے فورج ہے، یعنی جعلی ہے، فرضی ہے، اور تصدیق شدہ بھی نہیں ہے، رجسٹرڈ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف جو ہے شہریار اس کے خلاف جو ہے وہ اس کی الگ سے کاروائی جو ہے کہ انہوں نے فورج ڈاکومنٹس یعنی جعلی دستاویز نکاح نامے کی تیار کی ہے، اس کے خلاف ایک الگ سے کاروائی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جب والدین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے، تو یقینی طور پہ جس مغویہ جس ملزم کے پاس تھی، وہ اس کی کسٹڈی اس کے پاس اللیگل ہے، کیونکہ اس کا جو رشتہ ہے وہ نکاح نامہ جعلی، اس کا مطلب ہے وہ اس کے نکاح میں نہیں۔ تو یہ ایک 491 کی ضابطہ فوجداری کی پٹیشن دائر کرتے ہیں، جو مبہوس ہوتا ہے، جسے ہم ہیبیس کارپس کی پٹیشن کہتے ہیں، جو مبہوس ہے اگر اس کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا جائے تو اس کو برآمد کروانے کے لیے دائر کی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ جب وہاں پہ ہماری جو یہ ان کی پیرنٹس کی شہباز صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ بھی خارج ہو جاتی ہے، پھر یہ چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، وہاں پہ پھر وہ ڈیٹینیو کو برآمد کروانے کے لیے اس کے خلاف ایک پٹیشن کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو یہ پھر جو ہائی کورٹ ہے وہ قرار دیتی ہے کہ نہیں، یہ مطلب اس نے شادی کی ہوئی ہے، یہ بالغ ہے، اپنا سمجھتی ہے، تو اس کے لیے مطلب اس نے قبول اسلام بھی کیا ہوا ہے۔ ان بنیادوں پہ وہ ان کی جو پٹیشن ہے وہ خارج کر دیتی ہے، کیونکہ مغویہ کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ مجھے کسی نے اللیگل ڈیٹین نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو وہ اس کی بنیاد پہ وہاں سے خارج ہوتی ہے۔ پھر جا کے یہ سپریم کورٹ میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کرتے ہیں فار لیو ٹو اپیل شہباز مسیح، جو اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انڈر آرٹیکل 4، 9، 36 اور اس طرح کے جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں ان کے تحت جو ہے وہ جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں 184 کے تحت بھی جا کے یہ جو اس کا جائزہ لیا جائے، یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو یوں یہ سارا وہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح یہ ایک طویل جو ہے یہ قانونی جنگ انہوں نے پیرنٹس نے لڑی ہے اپنی کم سن بچی جو 12 سال کی ہے اس کو لینے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اس فیصلے کی طرف جس کو میں نے پڑھا، جس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس میں کن بنیادیں ہیں، وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پہ یہ فیصلہ جو شہباز کی پٹیشن ہے، جو لیو ٹو اپیل ہے، وہ خارج ہوتی ہے، اور اس میں جو فیصلے جسے ناپسندیدہ میں بھی سمجھتا ہوں اور تمام قوم سمجھ رہی ہے، اس پہ پریشان بھی ہے تمام اقلیت مسیح قوم، کیونکہ آئے دن ہمارا یہ ایشو رہا ہے مائنورٹیز کا کہ یہاں پہ کم سن بچیوں کو جبری اغوا کیا جاتا ہے، جبری شادیاں کی جاتی ہیں، ان کو فورس کنورشن کیا جاتا ہے، جبری تبدیلی مذہب کیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ جو ہے تشویش ایک پائی جاتی ہے۔ اب اس پارٹ میں جو ابھی ہم ریکارڈ کریں گے، ہم اس فیصلے کے جو قانونی پہلو ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔